ملک دلدار کا معاملہ بڑا واضح تھا۔ میں نے اس کے خلاف قتل عمد کا چالان تیار کر کے اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ دن دہاڑے تھانے میں گھس کر درجن بھر پولیس اہلکاروں کے سامنے اس نے قتل کیا تھا۔ واقعات و شواہد کی روشنی میں سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت سنا دی۔ ملک دلدار نے اپنی طاقت اور دولت کے بلبوتے پر سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، مگر ہزار سر پٹکنے کے بعد بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ بظاہر یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ملک دلدار اور دلشاد بیگم کا قصہ اختتام پذیر ہو چکا، مگر کاتب تقدیر کو ابھی کچھ اور تماشے منظور تھے۔ 1 سال بعد مجھے ایک خط موصول ہوا جس نے ماضی کے صفحات پر جم جانے والے گرد کو ہٹا دیا۔ وہ ایک عام سا لفافہ تھا جو ڈاک کے ذریعے آیا تھا اور مجھے تھانے کے پتے پر موصول ہوا تھا۔ میں نے لفافہ چاک کیا اور اندر سے برآمد ہونے والا طے شدہ خط کھول کر پڑھنے لگا۔ نسوانی تحریر میں لکھا تھا: تھانیدار صاحب، ہم زندگی میں کبھی نہیں ملے، مگر غائبانہ طور پر ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ شاید میں آپ سے پہلے آپ سے کبھی رابطہ نہ کرتی، مگر ضمیر کی خلش نے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نہ سو سکتی ہوں، نہ جاگ پاتی ہوں، کھانا پینا مجھ پر حرام ہو گیا ہے۔ اب اتنا سا حلق سے اتار لیتی ہوں کہ زندگی برقرار رہے، حالانکہ مجھے زندہ رہنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے میں عجیب عورت ہوں، ایک ہی وقت میں 2 مختلف قسم کی باتیں کرتی ہوں۔ یقین جانیں میں ایسی تھی نہیں بلکہ ہو گئی ہوں، اور اس کا سبب ہے رب نواز کی روح فرسا موت۔ اس موت نے میرے حواس، میرے اعصاب اور میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ٹھہریں، میں فروئی اور ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر ترتیب سے اپنی کہانی آپ کو سناتی ہوں۔ امتیاز علی میرا شوہر ضرور تھا، مگر معاملات خلوت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ پھر ملک دلدار کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ دلدار امتیاز کا دوست تھا، اس لیے اس سے پردہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصے کی میل ملاقات کے بعد میں بہک گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دلدار نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے بہکا دیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی ٹرانس میں آتی گئی۔ وہ مجھ سے عشق کا دعوے دار تھا۔ سچی بات تو یہ کہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ دلدار روز اول ہی سے بدنیت تھا۔ میں اس کی محبت کے سنہری جال میں پھنس کر رہ گئی۔ ایک روز اسی محبت کے سائے میں دلدار نے مجھے حاصل کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ بار بار مجھے حاصل کرتا رہا، اور میں اس کی جھوٹی محبت میں اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرتی رہی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ امتیاز ہمارے تعلقات سے بالکل ہی بے خبر ہو۔ پھر ایک روز اس نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مارے آستین دوست اور اپنی بے وفا بیوی کو اسی وقت ختم کر دیتا، مگر امتیاز بہت بزدل مرد تھا۔ بے غیرتی کی حدود کو چھوتا وہ بزدل، وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے خود ہی مر گیا۔ ہمیں قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر اسے دل کا دورہ پڑا، اور وہ امتیاز کی موت کے بعد میں نے دلدار سے شادی کا تقاضا کیا تو اس نے آنکھیں پھیر لی اور شام کوٹ کا راستہ بھول گیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے درمیان جو کچھ ہوتا رہا اس میں سراسر دلدار کا قصور ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں برابر کی خطاوار تھی، مگر امتیاز کی موت کے بعد دلدار کی طوطا چشمی نے میرا دل خون کر دیا۔ مجھے مرد ذات سے ہی نفرت ہو گئی۔ امتیاز علی اگر بزدل اور بے غیرت ثابت ہوا تھا تو دلدار نے پیٹھ دکھا کر اپنی مردانگی کے چہرے پر کالک مل لی تھی۔ اس نے محبت میں مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا طوفان امڈ آیا۔ میں دلدار سے بھیانک انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی، اور بالآخر 3 سال بعد مجھے وہ موقع مل گیا۔ الیکشن کی آمد تھی اور میں نے معلوم کر لیا کہ دلدار الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے۔ میں نے دلدار کے خاص ملازم رب نواز کو شیشے میں اتار لیا۔ اس کام میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ عورت کی طاقت کا کوئی حد شمار نہیں ہوتا۔ وہ جب کسی کام کی ٹھان لیتی ہے تو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ٹھوکروں میں اڑا دیتی ہے۔ رب نواز تو میرے لیے نہایت ہی آسان ٹارگٹ تھا۔ میں بارہا یہ محسوس کیا کہ وہ مجھے پسندیدہ نظروں سے دیکھتا تھا۔ عورت مرد کی ایک مخصوص نظر کو بخوبی محسوس کر لیتی ہے۔ رب نواز کئی مرتبہ دلدار کے ساتھ ہمارے گھر شام کوٹ آیا تھا۔ میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے اپنی اداؤں سے یقین دلا دیا کہ اگر وہ میرا ایک کام کر دے تو میں زندگی ساری اس کی ہو جاؤں گی۔ کام صرف اتنا تھا کہ طلائی کنگن والا منقش سندلی بکس میرے گھر سے ملک دلدار کے گھر پہنچانا تھا۔ اس کے بعد پیش آنے والے ممکنہ حالات کے بارے میں نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ پہلے تو اپنے مالک کے خلاف کام کرنے کے سلسلے میں پسو پیش سے کام لینے لگا۔ اس موقع پر میں نے اسے بزدلی کا تانا دیا۔ میں نے بڑے واضح انداز میں اسے باور کرایا کہ ایک طرف ملک دلدار سے وفا کرنے کے سلسلے میں ساری زندگی کی غلامی ہے، اور دوسری جانب میری خاطر قربانی دے کر میرے جسم و جان کا بلا شرکت غیرے مالک و مختار بننے کا اعزاز ہے۔ چند لمحے فیصلے کی سولی پر گزار کر بالآخر اس نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میں اپنے عمل سے ملک دلدار کا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے داغدار کر دینا چاہتی تھی۔
मैं जानती थी कि इलेक्शन में कामयाबी इसका सबसे बड़ा ख्वाब था। जब रब नवाज ने मुझे ताउन का यकीन दिलाया तो मैंने अपनी प्लानिंग के लिए ऐसे मशकूर अली को अपने मंसूबे में शामिल कर लिया। मशकूर अली का शुमार भी मेरे चाहने वालों में होता है, मगर मैं तो दिलदार वाले वाक़े के बाद से मर्दों से नफरत करने लगी थी। मैंने मशकूर से वादा किया कि अगर वो मेरी प्लानिंग के मुताबिक तफ्तीश करते हुए मलिक दिलदार की हवेली से तलाई कंगन वाला बक्स बरामद करके दिलदार की मिट्टी पलीद करने में कामयाब हो गया तो मैं इससे शादी कर लूँगी। मैंने रब नवाज और मशकूर अली को अलग अलग 2 काम सौंपे थे और उनमें से कोई नहीं जानता था कि मैं दर हकीकत कौन सा खेल खेल रही हूँ। बिलाखिर मैं अपने खेल में कामयाब हो गई, बल्कि तोक़ों से ज़्यादा कामयाबी मुझे हासिल हुई। दिलदार एक कातिल की हैसियत से जेल चला गया। रब नवाज हवालात में अपनी जान से हाथ धो बैठा और ऐसे मशकूर अली। मैं मशकूर अली के बारे में तफसील में नहीं जाऊंगी, बस चलते चलते इतना ज़रूर बताऊंगी कि तलाई कंगन पर कंधा, रूमानी तहरीर और संदरी बक्स के खुफिया खाने से बरामद होने वाले 4 इश्किया खतूत मेरे अपने जहन की पैदावार थे। इसमें दिलदार का चंदा कोई हाथ नहीं था। अपने मंसूबे में हकीकत का रंग भरने के लिए मैंने ये टच लगाया था कि जो मेरी तोक़्क़ों से ज़्यादा कामयाब साबित हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि लगभग 1 साल बाद मैं ख़त के ज़रिए आप तक ये मालूमात क्यों पहुँचा रही हूँ। तो थानेदार साहिब, ये मालूमात नहीं बल्कि मेरे मजरूह ज़मीर की चीखें हैं जो मैं बावजूद कोशिश करके भी अपने अंदर रोक नहीं सकी। अब मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ आप मुझे तलाश नहीं कर सकते। मैं अरसा हुआ शाम कोट छोड़ चुकी हूँ। शाम कोट ही क्या, मैं तो कंगनपुर बल्कि ज़िला कसूरी छोड़ चुकी हूँ। मैं जिंदा हूँ मगर मुर्दों से बदतर। मेरा ज़मीर मुझे हर पल के चौके लगाता रहता है। मैंने इंतकाम की खातिर जो कुछ किया वो किसी भी तरह सराहे जाने के काबिल नहीं। मैं इस खत में अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। मुमकिन है इसमें नकासी के बाद मेरा मुर्दा ज़मीर जाग उठे, क्योंकि मुर्दा ज़मीर के साथ ज़िंदा वजूद सबसे बड़ी सज़ा है जो कुदरत की तरफ से मुझे मिली है। मुझे उम्मीद है आप इस खत को पढ़ने के बाद गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और मेरी तहरीर को ज़ाया कर देंगे। मैं ये ख़त मुकम्मल करके ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मैं नए सिरे से जन्म ले रही हूँ। थानेदार साहिब, मैंने ज़िंदगी में मर्दों से बहुत धोखे खाए और आप भी एक मर्द ही हैं। मर्दों की अज़ली सरबुलंदी कायम रखने के लिए मुझे यकीन है आप ऐसी वैसी कोई हरकत, कोई अमल नहीं करेंगे जो मेरे एतमाद की आखिरी सांस को घूट दे। फ़कत दिलशाद बेगम, मकाम नामालूम। मैंने दिलशाद बेगम के ख़त को 2-3 बार पढ़ा, फिर इसे नज़र आतिश कर दिया। जब मैं ये कर रहा था तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी और वो ये कि एतमाद की आखिरी सांस को ख़त्म नहीं होना चाहिए। एतमाद तो इस दुनिया की असास है। जिस तरह कशिश शकल के बगैर ज़मीन अपना वजूद कायम नहीं रख सकती, बिल्कुल इसी तरह एतमाद के बगैर ज़िंदगी नहीं रहती बल्कि शर्मिंदगी में बदल जाती है। मालूम नहीं मैंने सही किया या गलत। हाँ, मुझे ये इत्मीनान ज़रूर हासिल है कि मैंने ज़िंदगी को शर्मिंदगी से बचा लिया। आप क्या कहते हैं? मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आपको मलिक साहिब की ये तफ्तीशी और इस्लाही कहानी कैसी लगी? अपनी आरा का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कहानी सुनने का और पढ़ने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।